ہوئی ہے، اس لیے کہ نوجوان میں چاہتا ہوں کہ ایسے انسپائر اٹھے یہاں سے کہ اس کے بعد اپنے عقیدے پر نازا صابر و شاکر ہو کہ ہاں یہ ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہماری سوچ کیا، ہمارا تفکر کیا، وہ جو مشرق و مغرب کے فلسفوں کے سامنے اپنے آپ کو رکھ چکا تھا، اس نے کہا سب کو موقع دیا مگر کوئی اس منزل پر آ ہی نہیں سکا. یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں میرے قلب کی منزل پر آنے کے لیے کوالیفیکیشن درکار تھی. جو 28 یہ جملہ ہے، جو 28 برس کے نوجوان کے قلب کو مسخر نہ کر سکے، جو 28 برس کے نوجوان دل کو متاثر نہ کر سکے، وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی ساتھ کیوں نہ ہو. اقبال نے کہا نا موقع میں نے سب کو دیا مگر تو ہے کہ جس نے میرے دل کے خیبر کو فتح کیا، تو ہے کہ اس معاملے کو تم نے سلجھایا، تو ہے نوجوانی ہے. انسان متاثر ہوتا ہے مغرب کے فلسفے سے. کون یہاں ایسا ہے جو فلسفہ پڑھنے کے بعد یہ کہے مارکس نے متاثر نہیں کیا، کانٹ نے متاثر نہیں کیا، ہیگل نے متاثر نہیں کیا، نیچے نے متاثر نہیں کیا، شوپنہاور نے متاثر نہیں کیا. متاثر کرتے ہیں مگر متاثر کرنا اور فتح تاثر چھوڑنا کچھ اور، مؤثر ہو جانا کچھ اور. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہا کہ میں نے موقع دیا. اب یہ تو تاریخ میں ایک بات طے کر لیجیے کہ 63 برس کی عمر میں مرے ہیں. 30 ہے ظاہر، تو آپ کو معلوم ہے جو بھی عمر رہی ہوگی. اب اس کو اٹھا کر دیکھیے تو یوں سمجھ لیجیے کہ تاریخ میں جو بھی آپ کو بتاتی ہے 1873 سے لے کے 1877 کے درمیان ان کی پیدائش کا سال تلاش کرتے ہیں. مگر 1877 پر تاریخ نے طے کیا ہے کہ یہ ہے وہ ظاہر کے سال جس میں وہ پیدا ہوا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں اس لیے اپنے نوجوانوں سے بار بار گفتگو کر رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بہت ارلی ڈیسیشن لینا پڑتا ہے، بہت پہلے فیصلہ کرنا پڑتا ہے زندگی کے بارے میں. تاخیر نہیں چاہیے، اس میں تدبیر کی ضرورت ہے، اور تدبیر کی ضرورت ہے ظاہر ہے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں سب کچھ پڑھ دیا پیچھے پھر مگر ایک مرتبہ کہا کہ نہیں تم نے میرے دل کو فتح کر. اب وہ قلعہ بند ہے، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہ صہیونیت کے ساتھ ہے، وہ جو کچھ بھی ہے. علی نے کہا کہ اب یہ مکفل نہیں، اب یہ بند نہیں، بلکہ اب یہ دروازہ کھل چکا. اور ایسا کہ تمہیں تو باطل کا نقش کو اٹھاؤ پھر باطل کا نقش ایک ایسے بات ایسے دروازے کی صورت اختیار کر رہا تھا جو محسوس ہو رہا تھا کہ بڑا مضبوط ہے. مگر تو نے تو میرے دل کو متحول کر دیا، تو نے تو میری حالت کو بدل دیا، تو نے تو مجھے فتح کر لیا، تو نے تو میرے دل کے خیبر کا فتح کرنے والا ہے. تو کون ہے تو؟ خط سر وجود و انکفا تفسیر ہے تو سورہ ہے پورا. یہ غریب استدلال ہے، یہ عجیب و غریب استدلال ہے. کون؟ ایک مرتبہ سنو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کی میں ثنا کر رہا ہوں وہ ہستی ہے کہ اگر مخلوق کہے تو مشکل، خالق کہے تو مشکل. 28 برس کی عمر میں آ کے کہا یہ وہ خط ہے، یہ وہ خط فاصل ہے، یہ وہ لکیر ہے جو بین عبد و معبود ہے. یعنی خالق سے ایک درجہ نیچے مخلوقات کا درجہ. خط سر وجود وہ واجب الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے، مگر نہ وہ واجب نہ یہ ممکن. ایک ایسا راز ہے کہ جس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، اس کو
خط وجود کا. اب سنیے دوسرا مسئلہ تفسیر ہے تو سورہ قرآن. دنیا کہہ رہی ہے کہ قرآن کے سوروں کی تفسیر کے معنی یہ کہا نہیں بلکہ بعد میں کہا کہ جو قرآن ہے نا اس کی تفسیر ہی تو ہے, تیرے سوا کوئی اور نہیں. تیری حیات کی تفسیر ہے تو قرآن, تیری زندگانی کی تفسیر ہے تو قرآن, تیری تاریخ کی تفسیر ہے تو قرآن, تیرے اخلاق کی تفسیر ہے تو قرآن, تیری زندگی کی تفسیر ہے تو قرآن. یعنی ہر گوشے کو قرآن نے تیرے تعلق سے اپنے سوروں میں طے کر دیا. تفسیر تو تیری تفسیر سورہ قرآن. کس سے بتا, کس کو کہیں, تو کیا کیا, اس سورہ کلام کو اٹھا کے باقیات والدہ جانے والا کہ والدہ کو موت ہے, باقیات کو موت نہیں ہے. باقیات تو رہ جانے والا ہے, اور جہاں باقیات کلام نہیں باقیات الصالحات ہے, یہ رہ جانے والا ہے, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ یہ سمجھے باقیات اعمال میں ڈالیں گے بس ٹھیک ہے, نگاہوں سے اوجھل ہو جائے, مگر نگاہوں سے اوجھل باقیات نہیں ہوتے اگر وہ صالحات ہیں. ہاں اگر وہ سیئات ہو تو اوجھل ہو جائے. اس کے لیے حکم بھی ہے کہ کسی کی سیئات پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. حسنات کی گفتگو کرو, صالحات کی گفتگو کرو, مرنے والے کے اچھے کلام کی گفتگو کرو, اچھے کام کی گفتگو کرو. اور پھر یہی نہیں اے سر نبوت محمد, اے وہ جو راز ہے محمد کی نبوت کا, کسی پہ کھلا نہیں, کسی پہ آشکار نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے تنگ نگاہی سے کام لیا. دوسرے میں سے کہا ہے مدحت تو فصل محمد, فصل تو مدحت محمد. اے وہ کہ جو نبوت محمدی کے تو کون ہے, تو وہ ہے کہ دنیا اگر نعت کریم رسول کریم پڑھ رہی ہے تو یہ سمجھ کے کہ رسول کا تذکرہ ہے. اقبال کہہ رہے ہیں اے وقت کو محمد, جب تک دنیا یہ درس اقبال سے نہ لے کہ محمد کی مدحت علی کی توصیف میں ہے, علی کی ثنا میں ہے, علی کے اوصاف کو بیان کرنے میں ہے. نعت محمد تنہا کچھ نہیں ہے اگر تذکرہ علی نہ ہو. محمد کی نعت, محمد کی مدحت, محمد کی تحمید اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ توصیف علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول معین کیا ہے. اقبال کو شاعر بھی نہیں مانو گے. اگر اقبال کوالیفائی کرتے ایک شاعر کے طور پر تو اصول دے رہا ہے کہ دیکھو پہلا ہی کلام اپنے مجموعے میں نعت رسول مقبول, ٹھیک ہے حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول ہے. اگر وہ نعت خالی از وصف علی ہے تو پھر وہ نعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, نعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور جب نعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کو پہچاننے کی سبیل ہی تم نے تلاش نہیں. محمد کو پہچاننے کی سبیل جو تلاش نہیں کرتا وہ مسلم نہیں ہے, وہ مجرم ہے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن